بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع جو ہے بہت اہم ہے، قرارداد مقاصد، اہمیت اور غرض و غایت۔ یہ ایک گرونڈ نارم لفظ ہے، تو آئین کا ایک گرونڈ نارم ہوتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، غرض و غایت کیا ہے، کیوں بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں قرارداد مقاصد کی طرف آؤں، میں چاہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن کا مطلب سمجھ لیا جائے کہ کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہے۔ تو ایک برٹش فلاسفر نے کانسٹیٹیوشن کو بیان کیا ہے، اٹ ریفلیکٹس دی ایسپریشن آف دی پیپل آف اے ریجن۔ تو ایک خطہ ارض کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح گورن کریں گے، وہ آئین یا کانسٹیٹیوشن جسے کہہ لیں، وہ اس کو یہ اہمیت دی گئی ہے کہ اٹ از سپیریئر ٹو آل لاز اینڈ از سبجیکٹ ٹو دی ول آف دی پیپل۔ تو آئین کے بننے سے پہلے جو قانون ساز اسمبلی اگست 1947 میں بنائی گئی، اس کے ذمہ یہ بات آئین کا بنانا ٹھہرا۔ قائد اعظم سے امریکن کانگریس کے کچھ ارکان نے ایک خط اپریل میں لکھا کہ واٹ ٹائپ آف اے کانسٹیٹیوشن یو آر گوئنگ ٹو گیو ٹو یور کنٹری۔ تو ذہن کی ایک اپروچ جو ہوتی ہے وہ ان کے جواب سے ظاہر ہے۔ وہ گورنر جنرل تھے اس وقت۔ آئی ایم نو بڈی ٹو گیو اے کانسٹیٹیوشن۔ دی کانسٹیٹیوشن ول بی framed by the representatives of the people through the Constituent Assembly which is already in session. I only hope that the Constitution will be based on the tenets of Islam and will take care of the rights and obligations of the minorities as well as the majority community, and that I expect that it will not be a theocratic state. Categorical ایک statement ہے کہ یہ it will be based on the tenets of Islam, a democratic order, but not a theocracy. تو theocracy کو ڈیپریکیٹ کیا 1948 میں حضرت قائد اعظم نے۔ تو پھر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ایک باڈی بنائی کہ آپ آبجیکٹیوز ریزولوشن، قرارداد مقاصد جو کہلائی، اس کو ڈیلیبریٹ کریں اور اس کے اوپر اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ یہ قائد اعظم نے واضح کر دیا، ایک جگہ نہیں، 1942 سے لے کر کنٹینیوسلی یہ انسسٹ انہوں نے کیا کہ قرآن ہمارا آئین ہے۔ قرآن حکیم ہمیں پرنسپلز بتاتا ہے، ڈیٹیلز نہیں بتاتا، کیونکہ ہر خطے کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے، بیسک جو فیکٹر ہے اس کا شورا بینہم، کہ آپس میں مشاورت کرو، یعنی یہ ہے ڈیموکریٹک آرڈر کا پرنسپل۔ ٹالریٹ دی ویوز آف ادرز آلسو۔ اس کے بعد کیسے فریم کرنا اس کو، وہ ریکوائرمنٹس ریجنل بیسس پر ہو سکتی ہیں، اسی لیے کوئی حد اس کی مقرر نہیں کی قرآن نے کہ اسی میں رہنا آپ نے۔ جیسے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے فرنگی لباس پہنا ہوا ہے، تو فرنگی لباس کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اسلام کو لباس اور زبان کی قیود میں لانا ہے تو اس کا جو بیسک پرنسپل ہے، یونیورسلٹی آف دی ریلیجن آف اسلام، وہ ہٹ ہو جائے گی۔ ایک بہت وسیع یہ دین ہے، اور دین مذہب نہیں ہوتا، صرف دین کوڈ آف لائف ہوتی ہے۔ تو اس تناظر میں، اور خاص طور پر میں نوجوان بچیوں کو اور بچوں کو یہ عرض کروں گا کہ اس تناظر میں پاکستان کو دیکھیے اور اسی تناظر میں اس کی خدمت پر مامور ہو جائیے۔ میں آپ کو اپنے جو دانشور ہیں ان کی باتوں کی طرف نہیں لے جاؤں گا،
لیکن قرآن کے بارے میں اور دین کے بارے میں جو لفظ العام میں گوروں نے کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر دیتا ہوں تاکہ کنسیپٹ سمجھ لیا جائے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. ایچ جی ویلز نے ایک لکھی ہے دی آؤٹ لائن آف ہسٹری. اس میں وہ یوں کہتا ہے اسلام prevailed because it was the best social and political order the times could offer. It prevailed because everywhere it found politically apathetic peoples robbed, oppressed, bullied, uneducated and unorganized, and it found selfish and unsound governments out of touch with any people at all, which might be applicable to the present government also. It was the broadcast, freshest and cleanest political idea that had yet come into activity in the world, and it offered better terms than any other to the mass of mankind. یہ ایچ جی ویلز نے کہا ہے. آپ دیکھیے کتنا لیوسڈ اس نے بیان دیا ہے کہ اسلام ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی کارنر میں کوئی دین کوئی ریچولز کو دیٹس ناٹ آل اسلام. اسلام از انٹریکشن. اسلام از واٹ از یور ریلیشن شپ. انصاف از دی بیسس آف اسلام. اور انصاف از ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو کورٹس. اٹ از ایوری ونز ڈیوٹی ٹو ڈو جسٹس ٹو دی ادر. نیبر کا نیبر کے ساتھ, مالک کا ملازم کے ساتھ. انس بن مالک نے اپنا ایک بیان ہے, ان کا حدیث ہے کہ میں بچپن سے, وہ کوئی 8-9 سال کے تھے, عرب روسا کے بیٹے میں سے تھے, تو حضور کے پاس بطور غلام پیش کر دیا گیا. وہ ان کے ساتھ رہے وصال تک. اس نے بیان کیا ہے کہ میرے حضور کے پاس جانے سے لے کر آج تک ان کے وصال تک مجھے کبھی سرزنش نہیں کی. یہ کردار ہے اسلام کا کہ ملازم کے ساتھ کیا سلوک ہے, آجر کا اجیر کے ساتھ کیا سلوک ہے. ہم اس کو بھول جاتے ہیں, صرف سمجھتے ہیں انصاف وہ جیسا بیٹھے کر لیں گے. وہ نہیں کر سکتا کچھ. کتنے % لوگ عدالتوں میں جا سکتے ہیں؟ آپ کی پاپولیشن میں سے 5 سے 7 یا 8% کے قریب لوگ عدالتوں میں پہنچتے ہیں اپنے گریونسز کے لیے. باقی تو آپس میں ہی آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اگر وہ کر دیں تو معاشرے میں میرے خیال میں عدالتوں کی ضرورت نہ رہے. تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے بیسک پرنسپلز کیا ہیں. میں ایک اور فارنر کا آپ کے سامنے یہ پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. W.C. Taylor, The History of Mohammedanism. So great was his liberality. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اپنا امپریشن دے رہا ہے. So great was his liberality to the poor that he frequently left his household unprovided. 3 دن 4 دن فاقے آتے تھے, آگ نہیں جلتی تھی, کھجوروں کے اوپر گزارا فرما لیتے تھے. شہنشاہ 2 عالم اور یہ حالت ہے. یہ ہمارے ہاں ہے, بھرے ہوئے ہیں محلات ہمارے, لیکن پھر بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی. ایکویزیشن کی دوڑ میں ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ابھی سمیٹ لینا ہے, یہ رہ تو یہیں جانا ہے. سکندر اعظم نے کہا تھا میرا جب جنازہ لے کے جاؤ تو میرے ہاتھ خالی باہر کر کے رکھ دو تاکہ یہ ظاہر ہو جائے. یہ جو پرانے جو اسلام میں نہیں بھی ابھی داخل ہوئے تھے ان کی بھی فلسفی آف لائف یہی تھی کہ یو گو فرام ہیئر وداؤٹ اینی تھنگ ٹیکن ود یو. تو اس پرنسپل کو اگر ذہن نشین کر لیں تو میرے خیال میں بہت بڑی قباحتیں ختم ہو جائیں گی. Nor did he content himself with relieving their wants. He entered into conversation with them and expressed a warm sympathy for their sufferings. یہ حضور کا ایک قول مبارکہ بھی ہے کہ اگر تم کسی کی مدد مالی طور پر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ اپنا سلوک, رویہ اور گفتگو نرم رکھو کہ اس کی تشلی اور تشفی ہو جائے. Which is to the wretched a boon frequently more grateful than charitable relief. ایک غریب آدمی سے ایک فقیر آپ سے مانگتا ہے اور آپ اس کو دھتکار دیں تو آپ کو گالی ہی نہیں دے گا
بلکہ آپ کو بددعا بھی دے گا. آپ اس بات کا ملاحظہ فرمائیے. میں اپنی والدہ مکرمہ کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ فقیر نے مجھ سے مانگا تو مجھ سے کہنے لگی تم نے اس کو کیوں نہیں دیا, میرے ساتھ ہی گاڑی میں. میں نے کہا جی یہ اچھا بڑا اٹھا کھٹا لگتا ہے تو اس کو کیسے دے دیتا. کہنے لگی تم کون ہو یہ جاننے والے, کیا پتہ ہے اس پر کیا مصیبت ہے, دے سکتے ہو دے دو, لیکن یہ مت کہو کہ یہ بغیر ہاتھ پھیلانا بہت بڑی ایک مصیبت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بغیر کسی ضرورت کے کوئی, اب پھیل گیا ہے کام تو پھیل گیا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ یہ مدد کا مستحق ہے یا نہیں, لیکن اس کو دے دیجئے تاکہ اس کی وانٹ کا آپ کو تو پتہ نہیں, ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہو. In the domestic circle, he was deservedly beloved. Zaid, while yet a slave, refused to receive freedom. زید جو تھے یہ ایک رئیس کے بیٹے تھے, امیر کے, حاکم کے. وہ بطور ایک جنگ میں آ گئے غلام کی حیثیت سے, تو حضور کے پاس غلامی میں تھے. اس کے والد آئے کہ اس کو آپ ریلیو کر دیں, تو حضور نے فرمایا زید تم جا سکتے ہو, اور اس نے باپ نے معاوضہ آفر کیا. حضور نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے, اور اس نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا اپنے باپ کے ساتھ, میں آپ ہی کے پاس رہوں گا, یہاں غلامی میرے لیے بہتر ہے. تو یہ ٹریٹمنٹ تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہو گئی. It would have the effect of separating him from so indulgent a master. He was a firm friend and a faithful ally. His soldiers were enthusiastic in their attachment to his person. The Medinites regarded him as second only to the divinity. حضور نے ان سے ایک دفعہ پوچھا انصار سے کہ تم میرا ساتھ دو گے, تو انہوں نے بتایا کہ ہم موسیٰ کے فالوورز نہیں ہیں جو ان کو چھوڑ گئے تھے مصیبت میں, یا عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ پھانسی کی طرف لے جا رہے تھے, تو when he turned around he saw none of the followers with him, they all left him. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ پر جانے نثار کریں گے. تو یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے بات, ایک محبت, ایک کنٹینیوٹی آف ٹریٹمنٹ. یہ نہیں ہے کہ آج آپ ایک سے ہنس کے بات کر لیں اور کل اس کو دھتکار دیں. تو اب قرارداد مقاصد 7 مارچ کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پیش کی گئی. اس کے اوپر اعتراض بھی ہوئے, منارٹیز نے اعتراض کیا, اور ایک لبرل پارٹی تھی, میاں افتخار الدین غالباً اس کے لیڈر تھے. تو انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ منارٹیز کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دے گی, اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن میجورٹی آف دی پارٹیز دے اپرووڈ اٹ. اور اگر آپ اس کے مقاصد دیکھیں اور اس کی غرض و غایت کو دیکھیں تو میرے خیال میں جتنی منارٹیز کو پروٹیکشن اس میں پرووائڈ کی گئی ہے, وہ میرے خیال میں ان کی اپنی سٹیٹس میں بھی انہیں شاید وہ رائٹس نہ ہوں جو یہاں کنفر کر دیے گئے ہوں.